پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تمہارے پاس آمد و رفت کا اجازت نامہ موجود ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ چرن سنگھ نے کہا اور اپنی جیب ٹٹولنے کے بعد ایک کاغذ نکال کر آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ آفیسر نے اجازت نامہ دیکھا اور دفعتاً چونک پڑا۔ لیکن تم اپنی لائن پر نہیں ہو۔ تمہارے پاس جو اجازت نامہ ہے وہ کئی دن پہلے کا ہے اور اس وقت تمہیں کسی اسٹیشن پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ اسٹیشن؟ ریلوے اسٹیشن، اوڈے نے نشے میں لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا اور اس طرح اٹھ کر کھڑا ہوا جیسے اس کے پیروں میں کھڑا ہونے کی سکت نہ ہو۔ وہ لانچ کی ہلنے سے لڑکھڑایا اور دوسرے لمحے ایک محافظ پر جا پڑا جس کے ہاتھ میں مشین گن دبی ہوئی تھی۔ اوڈے شاید اندازہ لگا چکا تھا کہ صورتحال مناسب نہیں ہے یا پھر یہ اس کی جلد بازی تھی۔ مشین گن قبضے میں کرتے ہی اس نے دفعتاً فائرنگ شروع کر دی۔ عین اسی وقت میگن نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ٹانگوں کی لپیٹ میں اس نے ایک اور محافظ کو لے لیا۔ جو ہی محافظ گرا، میگن نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کی مشین گن بھی چھین لی اور اس کے بعد جو محافظ لانچ پر بیٹھے تھے وہ بچ نہ سکے اور چیخیں مار مار کر سمندر میں گر پڑے۔ دونوں آفیسر بھی کام آ گئے تھے، لیکن اسی لمحے لانچ پر موجود دوسرے لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ لانچ پر شاید زیادہ افراد نہیں تھے اور وہ صحیح صورتحال کا اندازہ بھی نہیں لگا پائے تھے، اس لیے کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکے۔ ادھر سب جو اوڈے کی جلد بازی کا شکار ہو گئے تھے اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے محافظوں ہی کی مشین گنوں سے لانچ پر موجود لوگوں کو گون دیا۔ لانچ پر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اوڈے ابھی تک اس جگہ کو نشانہ بنا رہا تھا جس کے پیچھے کسی کے چھپے ہونے کا ڈر ہو سکتا تھا۔ اس کی یہ کوشش ناکام نہ رہی اور کئی چیخیں اس کے بعد بھی سنائی دی تھیں۔ بلا شبہ اوڈے کو انسان نما درندہ کہا جا سکتا تھا، ورنہ باقی لوگ اتنے شفاق نہ تھے۔ وہ صرف اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ چرن سنگھ کا چہرہ بھی سنجیدہ تھا، لیکن اوڈے ان تمام باتوں سے بے نیاز معلوم ہو رہا تھا۔ سب مشین گن ہاتھ میں سنبھالے ہوئے اوڈے نے کشتی سے لانچ پر چھلانگ لگا دی اور بڑی احتیاط سے آگے بڑھتا ہوا ایک ایک کونے خطرے کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم سب پریشان نگاہوں سے لانچ کو دیکھ رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک عجیب سی بو فضا میں پھیل گئی۔ چند لمحات کے بعد اوڈے ایک سمت سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کارٹن تھا جس پر شراب کا مونوگرام نظر آ رہا تھا۔ کارٹن اس نے فرینک کو تھمایا اور پھر سب مشین گن سنبھال کر کشتی پر آ گیا۔ دوستو، اس نے اس طرح کہا جیسے کوئی بہت ہی اہم کام انجام دے کر آیا ہو۔ چرن سنگھ نے بادبان کھلے ہونے کے باوجود لانچ کا انجن سٹارٹ کر دیا، لیکن رخ اسی جانب رکھا تھا جدھر ہوائیں کشتی کو کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ اوڈے ایک بلند جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب کشتی لانچ سے تقریباً 30-35 گز دور نکل آئی تو اوڈے نے دفعتاً لانچ کی طرف سب مشین گن کا رخ کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک لمحے کے لیے ہم سب چونک پڑے تھے، لیکن پھر اوڈے کی فائرنگ کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ لانچ سے دفعتاً شعلے بلند ہونے لگے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پوری لانچ نے آگ پکڑ لی۔ اوڈے نے لانچ پر کہیں سے پیٹرول دریافت کر لیا تھا اور پوری لانچ کو پیٹرول میں بھگو دیا تھا۔ ہماری کشتی میں بھی انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن لانچ کا اس طرح تباہ ہونا ہم لوگوں کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ اوڈے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، واہ، سمندر میں ایک مشعل روشن ہے اور رات کی تاریکیاں اس روشنی کو جلا بخش رہی ہیں، اور یہ روشنی اگر کسی پرواز کرتے ہوئے جہاز نے دیکھ لی تو یقیناً وہ ہمارے اس کارنامے کی داد دینے ضرور آئے گا۔ لارنس بے اختیار بول اٹھا۔ اوڈے نے اس کے لہجے کے طنز کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے لارنس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہکا لگاتے ہوئے کہا، واقعی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شعلہ آسمان سے زمین کی جانب لپکتا ہوا نظر آئے گا۔ زمین سے میری مراد سمندر ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس سب مشین گنیں ہیں۔ غوطہ مارنے والے ہوائی جہاز کو ہم بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھائی واہ، اسے کہتے ہیں امداد غیبی۔ دیکھو یہ شراب کا کارٹن جس کا انتظام اس بے وقوف ایشیائی نے نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ شراب کی افادیت سے نا واقف ہے، اور یہ ہتھیار۔ بھائی چرن سنگھ، سچی بات تو یہ ہے تم ایک کامیاب مفرور نہیں ہو اور اپنی ناقص منصوبہ بندی کے تحت تم ضرور کبھی کسی نہ کسی چکر میں پھنس سکتے تھے۔ چرن سنگھ نے برا سا منہ بنا کر اوڈے کی طرف دیکھا اور اوڈے فرینک سے بولا، میرے یار یہ کارٹن تو کھولو ذرا، دیکھو تو صحیح بوتلوں کے اندر زندگی جگمگا رہی ہے۔ سمندر کی سینے پر رواں دواں زندگی اور سامنے جلتی ہوئی مشال دیکھو لانچ غرق ہو رہی ہے۔
میں نے واقعی اپنی زندگی کا بہترین کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس لانچ کو اگر سمندر کے سینے پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تو ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ ارے تم نے سنا نہیں فرینک، عجیب انسان ہو، کارٹن کھولو۔ فرینک بے چارگی کے انداز میں شراب کے کارٹن پر لگا ہوا ٹیپ پھاڑنے لگا۔ پھر اس نے کارٹن میں سے ایک بوتل نکال کر اوڈے کو تھما دی۔ سکوائی کمبخت محافظ افسران اس شراب کو پیتے تھے اور میری تشنگی بڑھاتے تھے۔ سنا ہے بہت عمدہ ہے۔ اس نے سب مشین گن بغل میں دبا کر بوتل کا کارک اڑایا اور بوتل منہ سے لگا لی۔ پھر بوتل سے چند گھونٹ لینے کے بعد بولا، چند لمحات قبل مجھے اداکاری کرنا پڑ رہی تھی، لیکن دیکھو خواب حقیقت کیسے بنتا ہے۔ چند گھونٹ اور میدے میں اتارنے کے بعد اس نے بوتل کا کارک لگایا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا، اس میں سے ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ کارٹن موجود ہے، احتیاط کے ساتھ اپنا اپنا حصہ لے لو اور عیش کرو، مگر ٹھہرو، یہ کمبخت محافظ پڑے پڑے ہمیں منہ چڑھا رہے ہیں۔ ارے پھینکو انہیں اٹھا کر سمندر میں، ہماری کشتی میں ان کا وزن بار محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے بوتل کو جیب میں رکھا اور نزدیک پڑے ہوئے محافظ افسر کی لاش دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ دفعتاً سبھی چونک پڑے۔ جو لاشیں کشتی پر پڑی ہوئی تھیں انہیں پھینک دینا ضروری تھا، چنانچہ یہ ناخوشگوار فریضہ میں نے بھی انجام دیا۔ کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت ہو گئی تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ لانچ سے کشتی پر آ جانے والے افسر ہمارے لیے مصیبت بن سکتے تھے، لیکن انسانوں کا اس طرح بے دریغ قتل عام دل کو نہیں بایا تھا۔ اوڈے بدستور مستیوں میں مصروف تھا۔ شراب جوں جو اس کے معدے میں اترتی جا رہی تھی، اس کی ترنگ بڑھتی جا رہی تھی۔ چرن سنگھ نے مجھ سے کہا، خان جی، میرا خیال ہے کہ اس کشتی پر سے خون کے دبے صاف کرا دو۔ ہمارا ذہن اس وقت تک خراب رہے گا جب تک کشتی پر خون پڑا سڑتا رہے گا۔ میں نے میگن سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ چند کپڑے پھاڑ پھاڑ کر انہیں سمندر کے پانی میں بھگویا گیا اور خون صاف کیا جانے لگا۔ اوڈے اب انجن کے سامنے والی ابری ہوئی جگہ پر بیٹھ کر شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا تھا۔ سب مشین گن اس نے اپنی گود میں رکھ لی تھی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ کہہ بھی لگاتا جا رہا تھا۔ اب وہ بہت خوش معلوم ہوتا تھا۔ کشتی کی صفائی میں خاصا وقت لگ گیا۔ کسی اور نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن اوڈے نے اب شراب کی دوسری بوتل نکال لی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چرن سنگھ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ چرن سنگھ نے پنجابی زبان میں کہا، ان افسروں کو مطمئن کیا جا سکتا تھا۔ ہاں چرن سنگھ، لیکن فی الحال ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، اتنا پاگل پن اچھا نہیں ہوتا۔ چرن سنگھ بدستور سرگوشی کے انداز میں بولا، خود کو کنٹرول میں رکھو چرن سنگھ، اس وقت یہ شخص ہمارا رہنما ہے۔ چرن سنگھ خاموش ہو گیا۔ لانس شراب کی ایک بوتل لیے میرے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اگر تم لوگ بھی صرف چند گھونٹ اپنا ذہنی توازن درست کرنے کے لیے پی لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں شکریہ، میں نہیں پیتا، میں نے جواب دیا۔ البتہ چرن سنگھ نے لانس کے ہاتھ سے بوتل لے لی تھی۔ معاف کرنا خان، صرف چند گھونٹ، اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ چرن سنگھ نے بوتل سے چند گھونٹ لے کر بوتل اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی تھی۔ رات پوری طرح نمودار ہو چکی تھی اور سمندر تحت نگاہ تاریک ہو گیا تھا۔ اوڈے شراب کے نشے میں مدہوش وہیں دراز ہو گیا۔ سب مشین گن اس کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ فرینک نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں دوسرے لوگوں میں تقسیم کرنے لگا۔ اس نے اوڈے کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جانا مناسب نہ سمجھا۔ بسکٹ چباتے ہوئے میں نے چرن سنگھ سے کہا، دوست، ہماری منزل کون سی ہے؟ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں گریوالز کے ایک ذیلی اسٹیشن پر پہنچ جانا چاہیے۔ یہ ذیلی اسٹیشن میرے اپنے اندازے کے مطابق تقریباً 16 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ ہم جن راستوں پر سفر کرتے رہے ہیں وہ گریوال 4 اور 3 کے درمیانی راستے نہیں ہیں۔ لانچ والوں کا کہنا درست تھا کہ اگر ہم گریوال 4 اور 3 کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں تو پھر ہم نے یہ نیا رخ کیوں اختیار کیا؟ لیکن ہمیں تو بہر طور اس ذیلی اسٹیشن تک آنا تھا۔ یہاں سے اس کمبخت اوڈے نے کچھ اور انتظامات کیے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہاں ہمارے مددگار کون ہیں اور ہمارے یہاں سے نکلنے کے کیا ذرائع ہیں۔ البتہ یہ بات پروگرام میں شامل تھی، گویا یہ سب کچھ اسی اوڈے کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، مسٹر لارنس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اوڈے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اوہو، گویا اس نے تمام منصوبہ اپنے ذہن میں ہی رکھا ہے اور دوسروں کو اس سے آگاہ نہیں کیا۔ یہی بات ہے، اس چالاک آدمی نے ہم سب کو اپنا اعلی کار بنا کر رکھا ہوا ہے اور صرف اسے ہی پتا ہے کہ معاملات کی نوعیت کس مرحلے پر کیا ہوگی۔ اب جیسے میرا رابطہ مسٹر لارنس سے تھا اور میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں لانچ لے کر اس ذیلی اسٹیشن تک سب کو پہنچاؤں تب تو اس کمبخت کی حفاظت کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا، نہایت ہی خوفناک انسان ہے، بلکہ جانوروں کی سی فطرت رکھتا ہے۔ چرن سنگھ نے نفرت بھرے انداز میں کہا، چرن سنگھ، تم سے اب میرا خصوصی تعلق ہے
اور اس تعلق کی بنیاد صرف یہی نہیں ہے کہ تم بھی ایشیائی ہو، بلکہ تمہارا ہم نسل ایک اور شخص میرا اتنا پیارا دوست تھا کہ مجھے اس کی قوم سے ہی الفت ہو گئی ہے۔ چرن سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ اس نے مجھ سے اس دوست کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے نگاہیں جمائے اپنی جگہ مستعد رہا۔ ذیلی اسٹیشن کے بارے میں نے اس سے معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک بار اس جگہ جا چکا ہے۔ وہاں باقاعدہ اسپینش محافظوں کی چھاونی ہے اور وہیں سے گریوالز کے تمام اسٹیشنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یوں سمجھ لو کہ وہ گریوالز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کیا وہاں کوئی قید خانہ بھی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ جس دن میں لانچ لے کر وہاں گیا تھا شدید بارش ہو رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں تقریباً مسلسل ہی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ایک مخصوص جگہ میں نے ایک رات قیام کیا تھا اور دوسری صبح وہاں سے چل پڑا تھا۔ چرن سنگھ کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ البتہ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اوڈے سے اس بارے میں ضرور معلومات حاصل کروں گا۔ اگر یہ سفر معمول کے مطابق طے ہوتا رہا تو 16 گھنٹے کے بعد ہمارے اس معمول میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ رات کے آخری حصے میں فرینک اور لارنس نے لانچ کے معاملات سنبھال لیے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کمر سیدھی کر لوں، چنانچہ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح تک کسی نے مجھے نہیں جگایا تھا۔ جب صبح کی روشنی پھوٹی تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ آسمان پر پرندوں کی ڈاریں سفر کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ سبھی لوگ ان پرندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اوڈے اس وقت ہوش میں تھا، میری طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر بولا، اب ہمیں سمندر کا سفر ترک کر دینا ہوگا۔ مسٹر خان، اڑتے پرندوں کی یہ ڈاریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم زمین کے قریب ہی موجود ہیں۔ کیا آپ ناشتہ کر چکے ہیں مسٹر اوڈے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی کہاں، ویسے بھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے ابھی۔ اوڈے اس وقت اپنی فطرت کے خلاف کچھ انسان نظر آ رہا تھا۔ مسٹر اوڈے، یہ آپ نے کیسے کہا کہ ہم سمندری سفر ترک کر دیں گے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے، کیا سمندر ہی میں زندگی گزار دو گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جس جگہ ہم پہنچ رہے ہیں کیا وہ اتنی ہی اطمینان بخش ہے کہ وہاں ہم اپنے پاؤں بآسانی جما سکیں گے۔ وہاں میرے 4 آدمی موجود ہیں اور ان میں سے ایک نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی تازہ ترین اطلاع موصول ہوئی ہے مسٹر اوڈے؟ میں نے سوال کیا۔ اوڈے کا یہ اعتماد میرے لیے بڑا تعجب خیز تھا۔ میرے اس سوال پر اوڈے مسکرا دیا۔ ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ جانتے ہو خان؟ ٹیلی پیتھی کا یہاں کیا ذکر ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، میں ٹیلی پیتھ ہوں اور میرا ذہنی رابطہ اس شخص سے قائم ہے، اسی لیے میں مطمئن ہوں۔ خوب، تمہارے ذہن نے اس سے یہاں کے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں؟ ہاں، اوڈے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس شخص کی بکواس سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار یہ جنگلی انسان کسی بھی وقت مصیبت میں پھنسا سکتا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا جب تک صورتحال قابو میں ہے اس کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ جہاں دیکھوں گا کہ وہ حماقت کر رہا ہے، راستہ بدل لوں گا۔ یہ خیال خود غرضی کا حامل نہیں تھا، بس اوڈے کی خود سری گراں گزرتی تھی۔ وہ خود کو سب کا نجات دہندہ سمجھ رہا تھا۔ اگر اسے کسی سلسلے میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو کسی ناخوشگوار واقعے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوتا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے خان؟ کوئی خاص بات نہیں مسٹر اوڈے، بس یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھیے یہاں سے کب نکلنا ہوتا ہے۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، ہم یہاں سے ضرور نکل جائیں گے۔ اوڈے نے کہا، ہاں یقیناً۔ میں نے آہستہ سے کہا اور اٹھ کر کشتی کے ایک گوشے میں پہنچ گیا۔ میری نگاہیں سمندر کی لہروں پر جمی ہوئی تھی اور پھر میں خیال کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بہت سے لوگ یاد آئے۔ آخری شکل صدف العیش کی تھی۔ نہ جانے اس کے تصور نے جلتے ہوئے ذہن کو کیوں سکون سا بخشا۔ صدف العیش بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن میری زندگی سے اب یہ سارے احسانات نکل چکے تھے۔ بھلا اس زندگی میں حسن و عشق کا کوئی تصور ہو سکتا تھا؟ میگن نے عقب سے آواز دی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے سنبھل کر کہا، کہیے مسٹر میگن، ناشتہ نہیں کرو گے؟ میگن بڑی اپنائیت سے بولا، اوہ ہاں ضرور۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں لے آیا ہوں۔ اس نے مجھے آمادہ دیکھ کر کہا اور ناشتے کا سامان میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے وہ سامان قبول کر لیا۔ پانی میں بھیگی ہوئی خشک ڈبل روٹی چباتے ہوئے میگن نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ اوڈے سے تمہاری گفتگو سن چکا ہوں میں، لیکن میرا مشورہ ہے پرسکون رہو۔ میں میگن کی طرف دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے الفاظ پر کوئی تبصرہ غیر مناسب تھا۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا، لیکن ماحول پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ سیاہ بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی تھی۔ اوڈے بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس شخص نے اگر گریوال سے نکالنے میں میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید میں جنجلا کر اسے قتل ہی کر ڈالتا۔ اس نے فرار کے لیے جال پھیلایا تھا، لیکن کمبخت کسی کو کوئی صحیح بات ہی نہیں بتاتا تھا۔ میری طرح دوسرے لوگ بھی تذبذب کا شکار تھے۔ پھر اوڈے نے چرن سنگھ کو مخاطب کیا،
जजीरे की पहली इमारत नजर आई तो कश्ती का रुख शुमाल की तरफ कर देना। शुमाली साहिल सुनसान रहता है, ख्याल रखना। बादलों की इस धुंध में इमारत का नजर आना मुमकिन नहीं है मिस्टर ओडे। चरण सिंह बोला, अगर मुझे इस इलाके की जुग्राफियाई पोजीशन ना मालूम होती तो मैं तुमसे कहता कि एक दिन समंदर में और गुजारो और रात होने का इंतजार करो, लेकिन ये धुंध ही तो हमारी मददगार है। तुम चलते रहो, इमारत के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, ओडे ने कहा। चरण सिंह ने फिर कोई बात नहीं की। सभी धुंध में झांक रहे थे। बड़ी सनसनी सी फैली हुई थी। काफी देर गुजर गई। बारिश मुसलसल हो रही थी और कश्ती में पानी जमा होता जा रहा था। दफातन ओडे ने कहा, बस रुख बदल लो, और चरण सिंह ने उसकी हिदायत पर अमल किया। सूरत हाल कुछ भी हो, लेकिन ओडे वाकई जबरदस्त हिस्सियात का मालिक था। धुंध के बावजूद हमने साहिल देख लिया था। कश्ती अब साहिल के साथ साथ चल रही थी। ओडे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और चरण सिंह को हिदायत देता जा रहा था। फिर उसने कहा, बस कश्ती रोक दो। सुनसान साहिल निगाहों से दूर नहीं था। काफी फासले पर धुंध में लिपटी इमारत नजर आ रही थी, लेकिन अतराफ में कोई इंसानी वजूद नहीं नजर आ रहा था। ओडे ने मजीद हिदायत दी, ये सब मशीन गनें बारिश से बचा कर रखो, मुमकिन है हमें इनकी जरूरत पड़ जाए। जिसके हाथ जो कुछ लगा उससे मशीन गनें छुपा ली गई, लेकिन मैंने पिस्तौल पर किनात की थी जिसे मैं आसानी से छुपा सकता था। चरण सिंह ने अलबत्ता एक जहानत का काम किया। कश्ती से उतरने वाला वो आखिरी आदमी था। उसने बादबानों का रुख तब्दील करके कश्ती को समंदर में छोड़ दिया। ओडे ने उसकी इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, हाँ ये जरूरी था। खाली कश्ती उनकी नजरों में आ जाएगी, लेकिन फौरन नहीं, और फिर वो उस जगह का अंदाजा भी आसानी से नहीं लगा सकेंगे जहाँ कश्ती रुकी थी। आओ, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। हम सब उसके साथ चल पड़े। मिस्टर ओडे, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम सब मुंतशिर होकर आगे बढ़ें, ताकि अगर कोई गैर मुतवक्के वाक़या पेश आ जाए तो सब एक साथ न फंसें। लारेंस ने कहा, नहीं, तुम सब का मेरी निगाहों में रहना जरूरी है। बढ़ते रहो, बारिश की शिद्दत भी हमारे लिए साजगार है, ओडे ने सख्ती से कहा। साहिल से तकरीबन 1.5 फरलांग चलने के बाद धान के खेत शुरू हो गए। जमीन पानी में भीगी हुई थी और मिट्टी जूतों में चिपक जाने वाली थी। गीली मिट्टी के तोदे हमारे पैरों पर चढ़ गए थे और कदम उठाने में दिक्कत हो रही थी। धान के पौधे छिद्रे और ज्यादा से ज्यादा 2 फुट ऊंचे थे, जिसकी वजह से वो हमें छुपाने से कासिर थे। ओडे उस मिट्टी से बुरी तरह झंझला गया था, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। खुदा खुदा करके ये तवील रास्ता तय हुआ और खेत खत्म हो गए। अब यहाँ सुर्ख पत्थरों से बनी हुई मखसूस तर्ज की इमारतें नजर आ रही थीं, जिनमें से बाज के अहाते वसी थे और बाज छोटी थीं। ओडे ने उंगली से एक इमारत की तरफ इशारा किया और कहा, इस तरफ, और हमने रुख बदल लिया। इमारत के वसी अहाते में एक तालाब भी था, जिसमें बतखें तैर रही थीं। सब्ज घास का वसी लान बना हुआ था। ओडे की रफ्तार बहुत तेज थी। वो दौड़ने के से अंदाज में इमारत की तरफ जा रहा था। फिर वो दरवाजे के करीब रुक गया। आन की आन में हम लोग भी उसके करीब पहुंच गए थे। ओडे चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने फ्रैंक और चरण सिंह से एक तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों उस जगह चले जाओ, यहाँ से तुम गेट से आने वालों पर निगाह रखोगे। फ्रैंक, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। आने वाले अजनबी को बड़ी एहतियात से काबू में करना है। मैं ओडे की इस इक़दाम से सख्त इख्तलाफ रखता था। अगर ये इमारत उसकी किसी शनासाक की नहीं थी तो फिर इसमें घुसने से क्या फायदा। कोई ना कोई तो जरूर यहाँ रहता होगा। ओडे उनके साथ दरिंदगी का मुजाहरा करेगा, और अगर बात बिगड़ गई तो सारा किया दरा मिट्टी में मिल जाएगा। ताहम मुझे ओडे के साथ अंदर दाखिल होना पड़ा था। ओडे ने अब सब मशीन गन संभाल ली थी और निहायत फुर्ती से चौकन्ना अंदाज में आगे बढ़ रहा था। हम एक हाल में दाखिल हुए। यहाँ चंद अफराद मौजूद थे। अधेड़ उम्र का एक मर्द, एक औरत जो उसकी बीवी हो सकती थी, और 2 छोटे छोटे बच्चे। 2 मुलाजिम किस्म के आदमी भी थे। हमें देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए और असलिहा देखकर मदहोश हो गए। ओडे दांत निकाले आगे बढ़ गया था। उसकी शैतानी आंखें मक्कारी से चमक रही थी। उसने लारेंस से कहा, तुम फुर्ती से इमारत की तलाशी ले डालो और तुम दरवाजे पर जम जाओ। उसने मुझसे कहा। औरत ने दोनों बच्चों को जल्दी से समेट लिया था। मुलाजमों में से एक ने बड़ी फुर्ती से ओडे की टांगों में टांगे फंसा कर उसे गिराने की कोशिश की, तो ओडे ने सब मशीन गन उसकी तरफ करके उसे छलनी कर दिया। औरत के हलक से हल्की सी चीख निकल गई। उसने चीख कर दहशतज़दा आवाज में कहा, नहीं जोसेफ, तुम कोई हरकत ना करना, प्लीज जोसेफ प्लीज। उसका मुखातिब दूसरा मुलाजिम था, लेकिन दूसरे मुलाजिम की हरकत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो अपने मुर्दा साथी से लिपट गया था और उसमें जिंदगी तलाश कर रहा था। फिर उसके हलक से आवाज निकल गई, जिम मेरे भाई, और वो बिलक बिलक कर रोने लगा। इस दौरान ओडे मर्द के पास पहुंच गया। मैगन दरमियान में खड़ा था और उसके चेहरे से अंदाजा नहीं होता था कि उसकी क्या कैफियत है। क्या नाम है तुम्हारा?
ओडे ने क्रख लहजे में पूछा। हेल्सी ब्राउंसी, ये मेरी बीवी कैलिस है और ये मेरे दोनों नवासे हैं। उसने अपनी वहशत पर काबू पाते हुए कहा। और कौन है यहाँ? ओडे ने पूछा। बस ये 2 मुलाजिम और मेरी बेटी नैन्सी जो दिमागी मरीजा है, ब्राउंसी ने जवाब दिया। तुम क्या करते हो? रिटायर्ड फौजी हूँ, अब कुछ नहीं करता। छोटा सा कारोबार है जिसे मेरा बेटा संभालता है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो इस जजीरे में नहीं है। इनमें से किस किस की जिंदगी तुम्हें अजीज है और किसकी मौत चाहते हो? ओडे ने पूछा। किसी की नहीं, अधेड़ उम्र शख्स ने तड़प कर इल्तजा आमेज लहजे में कहा। इसकी एक ही शक्ल है, हमारी हिदायत पर अमल करो, इत्मीनान रखो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। फोन है यहाँ? हाँ, दूसरे कमरे में है, मिस्टर ब्राउंसी ने कहा। उसी वक्त लॉरेंस एक नौजवान औरत को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो हसीन और पुरवकार शख्सियत की मालिक थी। लॉरेंस ने शायद उसके बाल पकड़ के खींचे थे क्योंकि वो बुरी तरह मुंतशिर थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।